ان میں سے ایک مبارک ہاتھ ہے حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے 4 سال پہلے پیدا ہوئے۔ بنو امیہ عرب اور قریش کے شاخوں میں سے ایک نہایت ہی بزرگی کا حامل شاخ۔ اسی بنو امیہ میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں بیاہ ہوئی، ان کی نکاح ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بھی بنو امیہ سے ہیں، جن کے نکاح میں میرے پیغمبر کے 2 بیٹیاں یکے بعد دیگر آئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی، ان کا نکاح بھی بنو امیہ میں سے ہوا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ حضرت رملہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہے اور حضرت معاویہ کی بہن ہے۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے اور آپ کے کاشانے کی زینت میری اور آپ کی کل کائنات کی ماں ہے۔ عمرۃ القضاء کے موقع پر حضرت معاویہ نے اپنے والد کے ساتھ اپنے ایمان اور اسلام کا اظہار فرمایا، اور اس کے بعد تقریباً ہر غزوے میں میرے پیغمبر کے دائیں بائیں لڑتے رہے۔ حضرت ابو سفیان کا گھر مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں بھی آپ اور صحابہ کے لیے پناہ گاہ رہی، اور فتح مکہ کے موقع پر امن گاہ یعنی امن کی جگہ رہی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جن صحابہ کرام کو میرے پیغمبر نے کتابت وحی پر مامور فرمایا ہے، آسمان سے اترے ہوئے موتیاں جن ہاتھوں نے کاغذ اور صفحے تک منتقل کیا ہے، ان مبارک ہاتھوں میں سے ایک زیادہ مشہور نام ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ قرآن پاک کی سب سے زیادہ کتابت حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک لکھنے کے حوالے سے سب سے زیادہ وقت حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے گزاری ہیں، اور دوسرے نمبر پر قرآن پاک کا سب سے زیادہ حصہ جن ہاتھوں نے لکھا ہے وہ ہاتھ ہے حضرت معاویہ کی۔ اور قرآن پاک کے حوالے سے، پیارے پیغمبر کی خدمت کے حوالے سے، جس صحابی نے میرے پیغمبر کی سب سے زیادہ حضر اور سفر میں خدمت کی ہے، وہ نام ہے حضرت معاویہ کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ لفظ معاویہ کا معنی کیا ہے؟ تقریباً لغت کے حوالے سے 10 معنی بتلا دیے گئے تھے، لیکن ان میں جو سب سے پسندیدہ معنی اور سب سے زیادہ مشہور معنی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت اور آپ کے نام کی نسبت بہت ہی بلند ہے۔ معاویہ اس ستارے کو کہا جاتا ہے جو شب آخر، رات کے آخری حصے اور آخری پہر میں طلوع ہوتی ہے، اور جب دنیا میں کوئی کتا کوئی کتی اس ستارے کو دیکھنے لگتی ہے تو اس سے بھونکنے کی آوازیں نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ستارہ جو کتوں کو بھونکاتی ہے
اس ستارے کا نام ہے معاویہ. اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہیں. فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تم میرے صحابہ میں سے جس صحابی کے نقش پا کے پیچھے چلو گے، فرمایا کہ وہ صحابی کی نقش پا، ان کی سیرت، ان کی تابعداری وہ تمہیں ہدایت کے معراج تک پہنچا دے گی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کیا شان اور کیا منزلت ہے. پیارے پیغمبر نے صحابہ اکرام کے لیے دعائیں فرمائی ہیں. ایک دعا میرے پیغمبر نے خطاب کے بیٹے عمر کے لیے فرمائی جو دامن اسلام اور دامن رحمت سے وابستہ ہوئے. میرے پیارے پیغمبر نے ایک دعا اپنے داماد خلیفہ راشد حیدر کرار کے لیے فرمائی. آپ کے آنکھوں کی تکلیف ہمیشہ کے لیے ختم ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا حضرت ابو ذر کے لیے فرمائی کہ آپ زندگی بھی اکیلے میں گزارو گی، آپ پر موت آئے گی تو اکیلے میں، صحابہ کی ایک جماعت آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گی اور قیامت میں آپ ایک کنبے میں ایک جماعت میں اٹھائے جاؤ گے. انہی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی دعا فرمائی کہ اللہم علمہ الکتاب والحساب، کہ اے میرے رب ابو سفیان کے بیٹے معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم اور تفقہ نصیب فرما، وقہ العذاب، اور فرمایا معاویہ کو جہنم کے عذاب سے بھی خلاصی اور نجات عطا فرما اور محفوظ فرما. اب میرے رب کا ہر پیغمبر مستجاب الدعوات ہے. میرے رب کے جس نبی نے جتنی دعائیں مانگی ہیں میرے رب نے وہ تمام دعائیں قبول فرمائی ہیں. اور پھر آمنہ کا لال جس طرح تمام انبیاء کا امام ہے اور سردار ہیں، تو پھر آپ مستجاب الدعوات نبیوں کے بھی سردار ہیں. آپ کی کوئی دعا میرے رب نے رد نہیں فرمائی، آپ کی ہر دعا میرے رب نے قبول فرمائی ہے. ان میں سے ایک وہ دعا بھی ہیں جو میرے نبی نے حضرت معاویہ کے لیے فرمائی. کہیں ارشاد فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کی علم عطا فرما، یعنی قرآن پاک کی علم عطا فرما، حساب کی علم عطا فرما. ومکن لہو فی البلاد، فرمایا اسی معاویہ کو بلاد میں، شہروں میں تمکین، خلافت یہ بھی عطا فرما. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میرے پیغمبر نے قرآن فہمی کی بھی دعا فرمائی، حساب فہمی کی بھی دعا فرمائی، عذاب سے محفوظ ہونے کی بھی دعا فرمائی. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ نے جو 20-22 سال خلافت کے گزارے ہیں، یہ بھی میرے پیغمبر کی دعا کا ثمر اور نتیجہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں میرے پیغمبر کی اس کی خلافت کے لیے کی ہوئی دعا بھی قبول فرمائی ہے. کبھی میرے پیغمبر نے حضرت معاویہ کے لیے فرمایا ہے اللہم اجعلہ ہادیہ، فرمایا اے اللہ میرے اس معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت لینے والا، خود ہدایت یافتہ بنا، کہ یہ خود بھی ہدایت یافتہ ہو اور یہ اوروں کے لیے بھی ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنے. ایک موقع پر حضرت معاویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہے ہیں. یہ جب سے میرے پیغمبر کے دامن رحمت سے وابستہ ہوئے ہیں، سفر حضر میں
ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہے۔ پیارے پیغمبر قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت معاویہ نے دیکھا میرے پیغمبر کو طہارت کے لیے پانی کی ضرورت ہوگی، برتن بھر کر پانی کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، دیکھا معاویہ قریب کھڑے ہیں اور انہوں نے پانی برتن کو پیش فرمایا، تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس موقع پر بھی حضرت معاویہ کے لیے دعائیں دی۔ لیکن ایک موقع جہاں حضرت معاویہ نے میرے پیغمبر کو وضو کروائی ہے، پانی کا برتن لوٹا وغیرہ ہاتھ میں لے کر اللہ کے پیارے پیغمبر کو پانی ڈال رہے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر وضو کر رہے ہیں۔ وضو سے فارغ ہوئے، ہاتھ میں مٹھی میں میرے پیغمبر نے پانی اٹھائی اور اٹھا کر وہ چھینتے حضرت معاویہ کے چہرے پر ماری۔ کچھ دیر کے لیے سوچیں، کوئی استاد، کوئی شیخ، کوئی پیر اگر پانی کا بچا ہو، وضو کا بچا ہوا پانی ہاتھ میں اسی طرح اٹھا کر اپنے کسی شاگرد کو، اپنے کسی مرید کے طرف پھینکتا ہے، دیکھنے والے رشک بھری نگاہوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مرید شاگرد کتنا خوش قسمت ہے، استاد کو، پیر کو، شیخ کو اس کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ کوئی والد وضو کرنے کے بعد اس بے تکلفی کے ساتھ پانی اٹھائے اور اپنے بیٹے کی طرف پھینکے، دیکھنے والے رشک کرتے ہیں اس والد کو اپنی اولاد کے ساتھ کتنی محبت اور کتنی بے تکلفی ہے۔ جب میرے پیارے پیغمبر پانی اٹھا کر حضرت معاویہ کے چہرے مبارک پر پھیر رہے تھے، چھڑک رہے تھے، صحابہ کرام کی ایک قطار، ایک صف دیکھ رہی تھی، اور جو دل میں یہ خیال کر رہے تھے، دل میں تمنا کر رہے تھے، کاش معاویہ آج آپ کی جگہ ہم ہوتے اور پیارے پیغمبر یہ پانی اٹھا کر ہمارے چہروں کی طرف پھینکتا، ہم کتنے خوش قسمت ہوتے۔ تیری قسمت پر آسمان کے ستارے بھی ناز کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر نے اپنے وضو کا بچا ہوا پانی آپ کے چہرے پر پھینک دیا ہے۔ آسان الفاظ میں حضرت معاویہ کا چہرہ دھویا ہے پیارے پیغمبر نے۔ کیا شان ہے صحابہ کی صف میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہی حضرت معاویہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت حسن کے ساتھ صلح کے بعد بلا کسی خلاف کے، بلا کسی تفریق کے 64 لاکھ مربع میل خلافت کی لگام کو سنبھالتا ہے، اور پھر اسلامی خلافت کو اس حد تک پہنچاتا ہے کہ اعلان ہوتا ہے آج کے بعد کوئی سنار اپنے سونے کی دکان سے نکلتا ہے تو دروازے کو بند نہ کریں، شٹر کو نہ گرائیں، 10 تالے نہ لگائیں۔ یہ اپنے گھر میں جانا چاہتا ہے، اپنے دکان کو خالی چھوڑ کر یہ چلتا پھرے، اگر اس کے دکان پر ڈھابہ پڑا، اگر اس کے دکان سے چوری ہوئی، اگر اس کے دکان میں کوئی چوری کے غرض سے گھس گیا تو وہ تاوان کوئی عام آدمی نہیں، ابو سفیان کا بیٹا معاویہ دے، جس کے خلافت میں یہ مثالی امن قائم ہوا، جس کے خلافت میں ڈاک کا نظام قائم ہوا، جس کے خلافت میں عدلیہ کو سپریم کا حیثیت اور درجہ ملا، جس کے دور خلافت میں بیت المال سے بلا کسی سود کے قرضے ملنا شروع ہوئے۔ غرض وہ کتنے سارے کارنامے ہیں
جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دیے۔ اسلامی خلافت میں صحابہ کرام حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت معاویہ تک سب سے زیادہ کامیاب خلافت جو رہی ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہی ہے کہ مدت بھی طویل ہے، کارنامے بھی بہت زیادہ ہیں۔ اور اس کے بعد جو خلافت سب سے زیادہ مثالی رہی ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی ہے کہ اس میں بھی مسلمانوں کو خوشحالی ملی ہے، امن ملا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت عبداللہ بن مبارک سے سوال کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک جن کا والد مبارک وہ ایک باغ میں مالی ہیں، مالک آ کر اسے کہتا ہے میرے کچھ مہمان آئے ہیں، آپ جائیے کچھ انار توڑ کر لائے۔ دیکھا وہ سارے ترش نکلے۔ مالک کہنے لگا مبارک جاؤ کسی اور پیڑ سے توڑ کے لاؤ۔ لائے گئے وہ بھی ترش نکلے۔ کہا کہیں کسی اور طرف سے لے کر آؤ، لایا وہ بھی ترش نکلے۔ مالک غصے میں آ کر کہتا ہے مبارک کتنے سالوں سے تم باپ کے مالی ہو، آج تک تمہیں یہ پتہ نہ چل سکا کہ انار میں سے شیرین میٹھا انار کون سا ہوتا ہے، ترش اور بدذائقہ کون سا ہوتا ہے۔ تو حضرت مبارک فرمانے لگے مالک آپ نے مجھے مالی، باغ کا چوکیدار، پلوں کا خیال رکھنے والا چوکیدار بنا کر، نوکر بنا کر تو رکھا، آپ نے مجھے ان کے ذائقے چکھنے کے لیے نہیں رکھا۔ میں جتنے سال بھی رہا میں نے آپ کے باغ کا ایک خوشہ، ایک دانہ توڑ کر نہیں کھایا۔ مجھ مبارک کو کیا پتا ہے کہ کون سے انار میٹھے ہوتے ہیں اور کون سے انار ترش ہوتے ہیں۔ ان کا بیٹا ہے حضرت عبداللہ، راستے پر چل رہے ہیں، نماز کا وقت ہوا، سواری مسجد کے دروازے پر کھڑی کی، مسجد میں نماز کے لیے تشریف لے گئے، نماز سے فارغ ہو کر نکلے، سواری دیکھی مسجد کے دروازے پر نہیں، سامنے دیکھا ایک کیتی ہے اور یہ اسی میں چل رہی ہے۔ حضرت عبداللہ اپنے سواری کو وہیں چھوڑ کر پیادل روانہ ہوئے۔ عرض کرنے والوں نے عرض کیا حضرت آپ کی سواری تو وہ سامنے کھڑی ہے، آپ اپنے گھوڑے پر زین ڈال کر اسی پر سواری فرمائیے، آپ تو پیادل چل دیے۔ فرمانے لگے عبداللہ کی زمین گوارا نہیں کرتا کہ جس جانور نے بلا کسی اجازت کے کسی کی کیت چھڑی ہو اور وہ حرام کی گھاس اس کے پیٹ میں ہو اور حضرت عبداللہ ابن مبارک اس کے پیٹھ پر سواری کرے، میری زمین یہ گوارا نہیں کرتی۔ باپ بھی کس حیثیت کا مالک، بیٹا بھی کس حیثیت کا مالک، کیا تقوی پائی ہے، کیا بھرا پائی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک اس سے پوچھا گیا، پوچھنے والے نے کہا کہ آپ کے نظر میں حضرت معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز؟ چہرہ سرخ اور لال ہو گیا۔ عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے تم نے کیا پوچھا؟ پوچھنے والے نے پھر کہا میں نے یہی سوال کیا ہے کہ جتنے خلفاء گزرے ہیں کیا ان میں سے حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز، جن کا دور ایک مثالی دور رہا ہے۔ کس لحاظ سے ایک آدمی زکات نکل کر چل پڑتا ہے، پوری خلافت میں گھوم کر واپس آتا ہے، خلیفہ میں یہ زکات کسی کو دینے کے لیے نکلا تھا
لیکن تیری خلافت میں اس خیمے میں مجھے کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جس سے میں اپنی زکات دے دیتا۔ فرمایا جاؤ اگر کوئی جوان ایسا ملے جس کا ابھی تک مال نہ ہونے کی وجہ سے نکاح نہیں ہوئی ہے، اس زکات کی مال سے اس کا نکاح کراؤ۔ واپس آئے، خلیفہ مجھے ایسا بھی کوئی نوجوان نہیں ملا، فرمایا گھر گھر دستک دو، ہو سکتا ہے گھر کے اندر کوئی بیٹی اس وجہ سے آج تک بغیر نکاح کے ہوگی کہ اس کے پاس کسی کو دینے کے لیے مال نہیں ہوگا۔ وہ بندہ چلا، واپس آیا، عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا اب جاؤ جتنے یتیم خانے ہیں ان میں دیکھو، کوئی مستحق نظر آئے تو وہاں دے دینا۔ پورے خلافت میں گھوم کر واپس آیا، جس یتیم خانے میں بھی گیا اس نے کہا ہمارے پاس پہلے سے مال زیادہ ہیں، آپ سے کیوں لے لے، ہمیں ضرورت نہیں۔ فرمایا کوئی بیوہ تلاش کر لیں، تلاش کیا گیا، ہر بیوہ کہنے لگی بیت المال سے میرا معاوضہ، میرا مشاہرہ مقرر ہے، مجھے تیری مال کی زکات کی ضرورت ہی کیا ہے۔ وہ خلافت جس میں زکات دینے والا نکلتا ہے تو زکات کا مستحق نہیں پاتا، وہ مثالی طور۔ اور ہمارے ریاست مدینہ کے جو والی ہیں اس کے کارنامے بھی تو آسمان تک پہنچے ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں آج بھی ہم اور آپ اگر کسی کو تلاش کرنا چاہیں تو ہمیں بھی کوئی فقیر نہیں ملے گا، کوئی ضرورت مند ہمیں بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ دعوت یہاں بھی 4 سال پہلے ریاست مدینہ کی گئی تھی۔ ریاست مدینہ کے پیداوار، ریاست مدینہ کے نقش قدم پر چلنے والے تو عمر بن عبدالعزیز ہیں، ریاست مدینہ کے قائم کرنے والے تو اصل حضرت معاویہ ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک، اس سے پوچھا گیا کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر ابن عبدالعزیز؟ فرمایا کیا سوال کیا ہے تم نے؟ فرمایا امیر معاویہ جس سواری پر سوار ہو کر میرے پیغمبر کے ساتھ میدان کارزات میں جہاد کے لیے جایا کرتے تھے، اگر وہ راستے پر چلتے ہوئے اس کے پاؤں سے نہیں، جس سواری پہ سوار ہیں اس سواری کے پر سے، اس سواری کے پاؤں سے اگر کوئی غبار اٹھے اور وہ غبار اٹھ کر کسی جانور کے نتنے میں، ناک میں جا کر جم جائے، فرمایا معاویہ کے گھوڑے کے پاؤں سے نکلنے والی غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا ہے، کہنے والا عبداللہ ابن مبارک ہے رحمہ اللہ، جس کا تقوی ایک مثال میں نے عرض کر دی، جس کی تقوی کی مثال یہ ہے، یہودی پڑوس میں رہتا ہے، اپنے گھر بیچنا چاہتا ہے، کسی نے آ کر کہا تم اپنا گھر بیچ دو، اس نے کہا ہاں، کتنے کا؟ 200 درہم۔ اس نے کہا کیوں؟ یہ سارے مکان تو 100 درہم کا ہے، 200 کا کیوں بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا 100 درہم اس گھر کی قیمت اور 100 درہم عبداللہ ابن مبارک کی پڑوس کی قیمت ہے۔ وہ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے گھوڑے کے پاؤں سے اٹھنے والی غبار وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ مجھے رشک آتا ہے حضرت معاویہ کی قسمت پر، ان کی شان پر۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آخری بات عرض کر دیتا ہوں، 11ویں کے سرکار، ہم اس کے نام پر نذرانے تو دیتے ہیں، لیکن ایک بات شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اگر اسی حال میں اس کو موت آ جائے
تو مسلمانوں کے مقبرے میں اس کو دفن نہیں کر دینا چاہیے. 11ویں کا دودھ تو دیتے ہو اس کے نام پر. تو شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کس مذہب کو بھی اپنائیے. تو شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے نظر میں حضرت معاویہ کا مقام، فرمایا جہاں بیٹھا ہوں یہاں بیٹھا رہوں، انتظار کرتا رہوں، سالہ سال گزر جائیں، لیکن میری زندگی میں ایک دن وہ بھی آئے کہ معاویہ میرے سامنے سے سواری کو دھڑاتا ہوا گزر جائیں اور اس کے سواری کے پاؤں سے اڑتی ہوئی غبار میرے جسم کو لگ جائیں. میں عبد القادر اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھوں گا اور اس غبار کو اپنے لیے نجات کا سبب اور ذریعہ